میں نے یہ جملہ سنا ہے کہ کسی شخص نے اپنے بیٹے کو کہا کہ میرے مرنے کے بعد ملے گی، تو بیٹے نے کہا کہ ہم سے تمہارے مرنے کا کیا انتظار کرتے رہیں گے؟ والدین کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے، لیکن بچے کرتے کیوں ہیں؟ والد کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ جس کے بچے مرنے کے بعد کروڑوں کے حقدار بنے گا، ابھی لاکھوں دیے ان کو۔ آپ دیکھیے اگر ان کو گاڑی لینے کی اجازت نہیں ہے، ان کو اسکوٹر بھی نہیں لینے دیتے، اس کو جناب کپڑے بھی اچھے پہننے نہیں دے رہے، اس کو چپل بھی، مطلب وہ ایسا لگ رہا ہے فقیروں کی زندگی گزر رہی ہے گھر میں، یار دوستوں سے مانگ رہا ہے۔ ہاں یار دوستوں سے مانگ رہا ہے، ابا نہیں دے رہے، بچے اب بچے مرنے کا انتظار نہیں کریں گے تو کیا کریں گے؟ اچھا ایسا ہونا کہ والد بھی غریب ہے تو بچوں کو بھی صبر آ جاتا ہے، بینک اکاؤنٹ بھرے ہوئے ہیں، ابا کی پراپرٹیاں ختم نہیں ہو رہی ہیں اور ابا نہ خود خرچ کر رہے ہیں۔ اچھا والد صاحب نے 50 سال پرانی 60 سال پرانی زندگی دیکھی ہے، ان کو سادگی کی عادت ہے، وہ سادگی کے نام پر ہر چیز برداشت کر رہے ہیں، وہ چٹنی روٹی کھاتے ہیں، تو وہ آج کے دور میں اچھا پھر دوست بھی تانا دیتے کہ موبائل بھی نہیں ہے تیرے پاس، موٹر سائیکل بھی نہیں ہے، سائیکل پہ گھوم رہا ہے، حالانکہ ابا کے پاس اتنا کاروبار ہے۔ تو یہ وہ زیادتی ہے کہ مورلی وہ بندہ اتنا ڈپریس ہو جاتی ہے اولاد کہ پھر ماں دیکھیں یہ والد کی آپ اولاد پہ خرچ کریں نا، سب سے بہترین صدقہ کہا گیا۔ مجھے بتائے جو والد اپنی اولاد پہ خرچ کرے گا وہ اولاد کب چاہے گی کہ والدین مرنے کا میں انتظار کروں، ان کی وراثت ملے؟ آپ کو اگر مرنے کے بعد بھی تو انہی کو دینا ہے نا، جی جانا ہی آپ نہیں بھی دو گے، آپ ناراض کر کے بعد میں بھی ان کو ملنا ہے، جی زندگی میں خوش کر کے نیکیاں کمائیں نا، اپنے بچوں پہ خرچ کریں، انہیں مکے مدینے لے جائیں، حج کروائیں، عمرے کروائیں، اگر اللہ نے دیا ہے۔ خرچ کرنا نہیں ہے اور کہ اولاد ایسی باتیں کر رہی ہے، تو یہ دونوں پہلو بڑے غور طلب ہیں کہ بعض اوقات اولاد، یہ میرے حساب سے جو غلط اولاد ہوتی ہے نا، جس کی عادتیں خراب ہوتی ہیں، اب جس کے نشہ کرنا ہے، جوئے کھیلنے، اس کو کروڑ لاکھوں روپے چاہیے، وہ ایک رات میں اڑا دیتا ہے، اس کو والد روک کے رکھتا ہے اور وہ والد سے لڑ رہا ہے تو اولاد غلط ہے۔ لیکن اگر والد اولاد پہ خرچ ہی نہیں کر رہا، ہم نے دیکھے ہیں مہروز بھائی، یعنی حیران ہو جاتے ہیں بچوں کے حالات دیکھ کر، اور باپ ہے کہ خرچ ہی نہیں کر رہے، اکاؤنٹ میں کروڑوں روپے ہیں اور اولاد کو جو ہے وہ پیٹرول کہتے ہیں ہم نے بنیان پہن کے کاروبار کیا تھا، ہم جناب 50 پہ سفر کرتے تھے، تم کو کس بات کی گاڑی چاہیے، بس گھر کے نیچے سے تو بس جاتی ہے۔ ارے ابا جی بھائی ابھی زمان اگر آپ کے پاس نہیں ہوتا تو ہم صبر کرتے نا، تو یہ بھی تو نہیں ہونا چاہیے۔ والد صاحب ہمیشہ اپنی پرانی باتیں ہی کرتے رہیں گے، بیٹا ہمارے زمانے میں یہ ہوتا تھا، آپ کا زمانہ چلا گیا، اب دوسرا زمانہ، ابا تھوڑا اپ گریڈ بھی ہو جاؤ، اپنے کو سافٹ ویئر بھی اپ گریڈ کرو۔ وہ جب شروع ہوتی ہے ان کی اپنے زمانے کی بات شروع ہوتی ہے، تو اس سے بچوں میں اور والد میں دوری ہو جاتی ہے۔ میں یہاں والد صاحبان سے عرض کروں گا، بڑوں سے عرض کروں گا، اپنے بچوں کو خوش رکھیں، بلکہ آج کے دور میں تو بچوں کو خوش رکھیں گے تو بچے آپ کے ساتھ بھی وفادار رہیں گے، ورنہ ایسا نہ ہو کہ آپ ہی کے بچوں کو اپنے سامنے آپ کھو دیں۔ اب کروڑوں روپے میرے بینک میں پڑے، سارے بچے مجھ سے ناراض ہیں، بیوی الگ ناراض ہے، کیسوں کا کیا کرنا ہے میں نے؟ بھئی انہی کے لیے تو کمایا تھا نا، تو خرچ بھی تو کریں ان پر۔ بعض والدین تو زیادتی کی یہ ادعا ہے کہ اس کی شادی ہو گئی ہے مگر وہ اپنی بیوی پر بھی ماں باپ سے پوچھے بغیر 1 روپیہ خرچ نہیں کر سکتا، وہ جیب میں چھپا کے مٹھائی لا رہا ہے۔ یا اللہ بھائی اب بیوی لایا تو مٹھائی تو کھلائے گا نا اس کو، وہ ماں کہہ رہی مٹھائی کیوں لے کر آ گیا اس کے لیے، تمہارے ابا تو کبھی نہیں لاتے تھے ہمارے لیے۔ اب اس زمانے میں کوئی چیز اگر نہیں آئی ہے تو وہ اس زمانے میں بھی نہیں آئے گی، تو یہ بھی ماں باپ کا الگ معاملہ ہے۔ آپ اپنے بچے کو تھوڑی سی اسپیس دیں، اگر شادی کی ہے تو اس کی زوجہ ہے، اس کو زندگی کے کچھ حسین لمحات تو گزارنے دیں۔ وہ ایک کہاں جا رہے ہو، کہاں آ رہے ہو، رات کو لائٹ کیوں جل رہی تھی، ارے بھائی اس کو اپنے کمرے میں وہ اپنی لائف تو گزارے۔ یہ بہت بڑا ایشو، اگر ظلم کی بات کی جا رہی ہے، آپ نے بالکل صحیح کہا کہ ہم ہمیشہ والدین کے حقوق پر بات کرتے ہیں، مگر ماں باپ کو بھی سوچنا چاہیے، اور پھر خرچہ بھی نہیں دے رہے۔ اب شادی کر کے کہاں، اچھا کیونکہ بعض اوقات بزنس سانجھا ہوتا ہے، اچھا نوکری کر کے آئے گا نا بیٹا تو چلو اپنی تنخواہ میں سے نکال کے بیوی کو دے دے گا، اب جب سارا بزنس ہی ایک ہی ہے اور ابا سے ہی پیسے لینے ہیں تو اس کو شادی کے بعد بھی آپ نے مانگنے والا رکھا ہے، کوئی فکس اماؤنٹ تو کر دیں کہ بھائی مہینے کو بیٹا تیرے اتنے دوں گا۔ اچھا وہ اپنے زمانے والی اماؤنٹ فکس نہ کریں کہ جب وہ ان کو ملتی تھی، آج کے زمانے کے حساب سے خوشحال زندگی اپنی حیثیت کے مطابق کوئی اماؤنٹ فکس کرے، تھوڑے پیسے وہ بچا بھی سکے، تھوڑے پیسے اپنی زوجہ کو بھی دے کے۔ اچھا شوہر تو شوہر، جو بیوی ہے نا اس کو بھی محتاج رکھا ہے کہ وہ 1 روپیہ اپنی ساس سے مانگے گی، اپنے سسر سے مانگے گی۔ یہ بھی میرے گھرانوں کی باتیں سنی ہیں۔ ہاں وہ شاپنگ کرا دیں گے، وہ آپ ان سے بات کریں، وہ شوہر کو کہتی ہے مجھے کپڑے چاہیے، نہیں میری امی سے بات کرو، میرے ابو سے بات کرو۔ یار آپ زوجہ آپ کی ہے، لیکن یہ ایسا اتنا گھٹن والا ماحول جب گھر میں ہوگا تو کیسے بچے اچھے ماحول کے ساتھ رہیں گے اور پیار بڑھے گا؟ کہ بے شک ہم والدین سے بات تو کر رہے ہیں کہ وہ اچھا سلوک کریں، پیار دیں، اسپیس دیں، لیکن اولاد کے لیے عرض یہی ہے اور شریعت بھی یہی کہتی ہے کہ اگرچہ والدین ظلم کریں، ہم نے ان کے ساتھ اس نے سلوک ہی کرنا ہے، ہم نے ان کا ادب ہی کرنا ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ جناب آج یہ باتیں ہوئی ہیں تو ہم لڑائی شروع کر دیں، آستینیں چڑھا لیں۔ ماں باپ کا ہم نے ہر حال میں ادب کرنا ہے۔